مولا نے کیا کیا ارشاد فرمایا. دعائے صنمی قریش. صنمی قریش یعنی قریش کے دو بت. یہ مولا نے ارشاد فرمائی. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوا تو مولا وہ عجیب دعائیں پڑھ رہے تھے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. تو میں نے مولا سے کہا کہ مولا یہ کون سی دعائیں ہیں؟ تو پھر اس کے بعد مولا نے مجھے پوری دعا تعلیم فرمائی جو اس وقت وظائف الابرار میں موجود ہے. مفاتیح الجنان میں نہیں ہے یہ دعا، اس لیے یہ دعا واقعی خطرناک دعا ہے، لیکن وظائف الابرار میں آ گئی اور ترجمہ بھی الحمدللہ وظائف الابرار کا اردو زبان میں ہے. تو آپ اس کو پڑھیے گا کہ مولا نے کن کن پہ لعنت بھیجی. البتہ نام کسی کا ظاہر نہیں لیا مولا نے تاکہ بعد میں ان کے چاہنے والے بھی آسانی کے ساتھ اسے پڑھ سکیں اور پریشانی نہ ہو. تو مولا نے کہا کہ پروردگار تو ان قریش کے دو بتوں پر لعنت کر، کیونکہ ان کا تعلق قریش سے تھا. انہیں بت سے تشبیہ دی ہے مولا نے. وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کی بجائے ہماری عبادت کی جائے، یعنی جو ہم کہیں وہ مانا جائے. مولانا نے بتوں سے تشبیہ دی اور پھر کہا کہ ان کی بیٹیوں پر اور ان کے چاہنے والوں پر اور ان کے چاہنے والوں کے چاہنے والوں پر ایک سلسلہ ہے. اور ابن عباس سے مولا نے کہا کہ جو اس دعا کو پڑھے تو کسی بھی حاجت کی نیت سے پڑھے، امیر المومنین کی ضمانت ہے کہ کسی بھی حاجت کی نیت سے پڑھے، کسی بھی مشکل میں گرفتار ہو اس نیت سے اس دعا کو پڑھے. دعائے صنمی قریش، سواد سے ہے، یہ سین سے نہیں ہے، سواد. اور پھر مولا امیر المومنین نے کہا کہ حاجت اور مشکل تو دور ہو جائے گی، حاجت تو پوری ہو جائے گی، لیکن اس کے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں یا درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، اس کے نامہ اعمال میں اتنے گناہ ہوں کہ وہ کیا سارے انسان مل کر اگر چاہیں تو شمار نہ کر سکیں. یعنی ریت کے ذرے سے مراد کیا ہے؟ ریت کے ذرے دنیا میں آپ تصور کیجئے بلین سے بھی اوپر بات، پتہ نہیں کتنے ٹریلینز ہوں گے، کتنے ہوں گے، کوئی تصور نہیں کر سکتا. مولا نے کہا ریت کے ذروں میں بارش کے قطروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس دعا کو اگر گناہوں کی مغفرت کی نیت سے پڑھا جائے تو پروردگار عالم شہزادی کونین کے قاتلوں پر لعنت کے صدقے میں اس کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. لہذا اگر آپ نے دعائے صنمی قریش اب تک نہیں پڑھی تو اسے ایک مرتبہ ضرور پڑھیے. آج تو بیوی کی شہادت کا واقعی دن گزرا ہے تو بالکل مناسب ہے یہ کہ بیوی کی شہادت، جو بیوی کو شہید کرنے والے ہیں ان پر اسی انداز سے لعنت بھیجی جائے جیسے امیر المومنین نے بھیجی ہے. وظائف الابرار میں یہ